السلام علیکم 9 کلاس. آپ کا سبق نمبر 4 شاعروں کے لطیفے، اس کی ریڈنگ میں نے آپ کو کروا دی. امید ہے کہ آپ نے بھی 2 سے 3 دفعہ اس کی ریڈنگ کر لی ہوگی، کیونکہ بار بار آپ کو ایک چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ آپ کسی بھی سبق کو جب تک ریڈ نہیں کرتے، چاہے وہ کوئی بھی سبجیکٹ ہے، آپ کو اس کا کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا. خالی آپ سوال جواب یاد کرتے ہیں تو اسی لیے آپ کو بھول جاتے ہیں کہ آپ نے پورا چیپٹر نہیں پڑھا ہوتا. تو کسی بھی سبجیکٹ کا چیپٹر پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اردو کا اس لیے ضروری ہے کہ آپ ایک دفعہ چیپٹر پڑھ لیں گے تو سارے اس کے سوال جواب آپ کو ایزیلی مل جاتے ہیں. پھر آپ کو خلاصہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جو مشقی سوالات ہوتے ہیں پیچھے، اس کا بھی آپ فوراً جواب دے سکتے ہیں. یہاں پہ جو آپ کے غلط درست یا خالی جگہ بیک پہ دیے ہوئے ہیں، یہ بھی آپ کے ایم سی کیوز میں آتے ہیں. یہ بات آپ نے یاد میں رکھنی ہے کہ یہ بھی آپ کے ایم سی کیوز میں آتے ہیں، تو یہ اچھے طریقے سے آپ نے کرنے ہیں. یہاں پر آپ کے درست جملوں پر ٹک کا رائٹ کا نشان لگائیں. سب سے پہلا ہے، شعر تو میر کا ہے مگر داد خواہی ان کی ددا کی معلوم ہوتی ہے. غلط ہے کہ درست ہے؟ ویسے تو یہ آپ کو خود کرنا چاہیے، لیکن یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ میں نے کروانا ہی ہے، تو اس لیے آپ کو اچھے طریقے سے کر لینا چاہیے. یہ صحیح ہے. دوسرا ہے، سودا مرزا سودا نے بہت تعریف کی اور کہا کہ میاں لڑکے بہت طویل عمر پاؤ گے. یہ تو نہیں کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے، تو یہ غلط ہے. جرت ہنس پڑے، جو نابینا شاعر تھے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے. یہ بالکل ٹھیک ہے. وہ اپنے دوست انشاءاللہ خان کو، جنہوں نے ان کے ایک مصرے کے بعد دوسرا مصرع خود جوڑ دیا تھا اور بڑا مزاحیہ انداز میں جوڑا تھا، تو اس لیے وہ ہنس کر اس کو مارنے کے لیے دوڑے. تیسرا ہے، چونکہ نام بھی امام بخش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ خاموش رہے. غلط ہے. یہ تمام اہل جلسہ بہت انہوں نے داد دی تھی، خوش ہوئے تھے. بھائی اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ یہ ایسے ہی ہے، بالکل صحیح ہے یہ. اچھا، اگلا آپ کے ایم سی کیوز آ گئے کہ سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں، رائٹ سے کریں. پہلا ہے آپ کا، میر اور مرزا کے کلام پر تکرار کرنے والے کس کے مرید تھے؟ خواجہ میر درد کے، ابراہیم ذوق کے، مرزا غالب کے یا خواجہ باسط کے؟ جی، خواجہ باسط کے مرید تھے. یہ آپ نے سوال بھی پڑھا ہے. دوسرا ہے، انشاءاللہ خان ایک دن کس کی ملاقات کو آئے؟ غالب کی، جرت کی، میر درد کی یا مصطفی کی؟ وہ اپنے دوست جرت کی ملاقات کو آئے تھے. اگلا ہے آپ کا 3 کے مصرع، اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجھی کس شاعر کا ہے؟ انشاء کا، درد کا، جرت کا یا میر کا؟ یہ جرت کا مصرع ہے، جس کو مکمل کیا تھا انشاءاللہ خان نے. اگلا ہے جی، قاطع برہان کتاب کا نام ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ ذوق ہیں، غالب ہیں، مومن ہیں یا سودا ہیں؟ یہ سارے شاعر ہیں. اس کے مصنف کا نام ہے مرزا غالب. یہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے اگر آپ نے ریڈنگ کی ہوئی ہے اچھے طریقے سے. تو اگلا آپ کا سوال آ گیا، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی سبق جو آپ کا دیا ہوا ہے اس کو دیکھیں، پڑھیں، اس کو سامنے رکھیں، اپنے دماغ میں رکھیں اور پھر خالی جگہ پر کریں. ایک دن لکھنؤ میں ڈیش کے کلام پر 2 شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا. پہلے پیراگراف میں ہے، پہلی ہی لائن ہے، میر اور مرزا کے کلام پر. دوسرا ہے، میر صاحب کا کلام ڈیش ہے اور مرزا صاحب کا کلام ڈیش ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، آپ کی بک کے پہلے پیراگراف میں لکھا بھی ہوا ہے، آپ کا یہ سوال کا جواب بھی ہے. میر کا کلام آہ ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے. گرمی کلام پر ڈیش بھی چونک پڑے. مرزا سودا جب ایک 12-13 سال کے بچے کا کلام انہوں نے سنا تو اس پر وہ چونک پڑے تھے کہ یہ اتنا چھوٹا سا بچہ اس طرح کا کلام لکھ رہا ہے. آگے ہے جی، ڈیش نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے. انہوں نے اپنے دوست انشاءاللہ خان سے کہا. کون تھے؟ جرت نے کہا. جرت ہنس پڑے اور ڈیش اٹھا کر مارنے کو دوڑے. لکڑی، اپنی وہ چھڑی جس کے سہارے وہ چلتے تھے. ڈیش کو ڈیش میں بہت دور کی سوجھی. یہ جرت کے مصرعے کے آگے جو انشاءاللہ خان نے دوسرا مصرع لگایا تھا، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی. اگلا ہے جی، چونکہ نام بھی ڈیش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ نے نہایت تعریف کی. ابھی آپ نے ٹرو فال میں بھی پڑھا ہے، یہ امام بخش تھا ان کا نام. ایک شاگرد اکثر ڈیش کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے. یہ سوال بھی تھا آپ کا. ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے. اگلے جی، ایک دن معمولی دربار تھا، ڈیش بھی حاضر تھے.
کون حاضر تھے؟ ابراہیم ذوق شاعر تھے یہ. انہوں نے ڈیش بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے. آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کی خالی جگہ ہے، یہ بھی آپ کو MCQ میں آتے ہیں، اس لیے ان کو ذرا توجہ سے ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا. الفاظ کے متضاد ہیں. کمال، کمال کا متضاد ہوتا ہے زوال. طرفداری کا متضاد ہوتا ہے مخالف. گرمی کا متضاد سردی. مطلع، غزل کے پہلے مصرعے کو جس کے دونوں مصرعے ہم کافیہ ہوں مطلع کہتے ہیں، اور اس کا متضاد ہوگا مقطع، غزل کا آخری شعر. خاص، اس کا متضاد ہوتا ہے عام. بے روزگاری، روزگار. ٹھیک ہے، اس میں سے مذکر کے مؤنث الگ کرنے ہیں آپ نے. کلام مذکر لفظ ہے، تکرار مؤنث لفظ ہے، طول مذکر لفظ ہے. یعنی ہم جملوں میں جب استعمال کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں کہیں بھی تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ لفظ مذکر میں استعمال ہوا ہے یا مؤنث کی جگہ استعمال ہوا ہے. آہ مؤنث لفظ ہے، قیامت مؤنث لفظ ہے، شور مذکر لفظ ہے، چراغ مذکر ہے، تعریف مؤنث ہے، قدرت بھی مؤنث ہے، زلف بھی مؤنث ہے. اور مصرع جو ہے وہ مذکر ہے، مزاج مذکر ہے، تسبیح مؤنث ہے، شکایت مؤنث ہے. ٹھیک ہے جی، آگے یہاں پہ ہے آپ کے اعراب. یہ میں آپ کو ایک دفعہ دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح سے لگے ہوئے ہیں. آپ کے پاس یہ ویڈیو آ جائے گی. لفظ ہے پہلا کمال، دوسرا ہے مطلع، تیسرا ہے چراغ، چوتھا اشتیاق، اور آخری لفظ ہے غنیمت. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے سارے اعراب ہو گئے. اب یہاں پہ آپ کے یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ آپ نے اس کا سلیس کرنی ہے سیاق و سباق کے لحاظ سے. یہ میں آپ کو ایک کروا کے دوں گی انشاءاللہ، جیسے میں نے آپ کے پہلے چیپٹر میں لکھ کے آپ کو دی ہے، یہ بھی انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا. اول تو آپ کو خود اب کوشش کرنی چاہیے، یہ تو ویسے خود ہی کریں. آگے ہے جی واحد کے جمع، جمع کے واحد. کمال واحد لفظ ہے، اس کی جمع ہے کمالات. شعر واحد لفظ ہے، اس کی جمع ہے اشعار. مشاعرہ واحد ہے، اس کی جمع ہے مشاعرے. بیگمات جمع ہے، اس کا واحد ہوگا بیگم. شخص واحد ہے، اس کی جمع اشخاص. خدام جمع ہے، اس کا واحد ہوگا خادم. نیچے آپ کے کالم آ گئے کہ الف کو بے سے ملانا ہے. اب یہاں پہ ہے آہ. آہ میچ کرے گا آپ کا واہ کے ساتھ. پھپھولے دل کے تھے. ذرا کے ساتھ ٹک، ذرا ٹک روتے روتے سو گیا ہے. مرزا سودا تھے، اور جرت کے دوست انشاءاللہ خان تھے. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی بیک ایکسرسائز. اور ریڈنگ کریں خود سے اور اس کا خلاصہ لکھیں خود سے. السلام علیکم.